اللہ رب العزت نے فرمایا ذکر ہمیں نماز پہ لگایا، حج پہ لگایا، روزے پہ لگایا، زکوٰۃ پر، جہاد پر، تمام عبادات پر، اعمال صالحہ پر ہمیں متعین کر دیا، امر دے دیا، لگا دیا۔ خود ان میں سے کوئی عمل نہیں کرتا، اللہ پاک خود ان میں سے کوئی عمل ایک اس نے اپنے لیے چن لیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ رات دن محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے، محبوب پہ درود و سلام بھیجتا اور محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم آپ کا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں 10 عبادتیں دے دی، 100 عبادتیں دے دی، ہم وہ کرتے رہیں، اس نے ایک ہی عمل چن لیا، تم عبادتیں کرو، میں محبوب کی یاد کرتا رہتا ہوں، محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہوں، محبوب پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ اور درود و سلام پڑھنے کا مطلب ہے محبت سے حضور کو یاد کرتے اور حضور کو اپنے ساتھ اللہ ملاتا رہتا ہے، قرب بڑھاتا رہتا ہے اور ذکر اونچا کرتا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس لیے کرتا ہے؟ دوسرے مقام پر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ نہیں، یہ نہیں کہا، فرمایا آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، کرتا سب کچھ اس لیے ہوں محبوب کے تو راضی ہو جائے۔ محبوب آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی مقصود ہی نہیں ہے۔ یہ مرکزی خیال ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو عمل حضور کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اس سے حضور کو راحت ہوتی، اس سے حضور علیہ السلام کو راحت ہوتی، تو اس کا اجر دے دیا۔ اب اس کے برعکس فرمایا، اب دوسرا اینگل، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اب اذیت ایک احساس ہے، تو اللہ پاک احساس سے پاک ہے یا اس کے احساسات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی فیلنگز ہیں؟ اس کے احساسات ہیں؟ جی، وہ محسوسات کے تابع ہے یا اس سے ماوراء ہے؟ تو اذیت کیا ہے؟ اذیت کیا ہے؟ اذیت دینا، راحت دینا، یہ تو احساسات کی چیز ہے۔ تو اللہ کو تو کوئی اذیت نہیں دے سکتا۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ بات تو ہے، مگر یؤذون اللہ، جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ اذیت کا مطلب ہے ٹارچر دینا۔ کیا؟ ٹارچر کرنا۔ اللہ کو کیا ٹارچر ہے؟ اس کو کیا اذیت ہے؟ اس نے فرمایا مجھے تو نہ کوئی اذیت دے سکتا ہے نہ دی جا سکتی ہے، میں تو اپنی اذیت کو مصطفیٰ کی اذیت کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں۔ جو میرے محبوب کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ یؤذون اللہ ورسولہ، تو معنی دراصل یہ ہے کہ جو میرے محبوب کو اذیت دیتا ہے، جو لوگ میرے محبوب کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، محبوب کو، حضور علیہ السلام کو جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ آپ نے دیکھا حضور کو اذیت پہنچانے سے اللہ نے جو سزا مقرر کی وہ دنیا اور آخرت میں لعنت مقرر کی۔ اب تھوڑا فرق سمجھا دیتا ہوں۔ اگر کوئی مسلمان کو اذیت پہنچائے، مسلمان ایک مومن شخص کو، مسلمان کو اذیت پہنچائے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، بہت عورتوں کو، مردوں کو، مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا،
انہوں نے بڑا بہتان لگایا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ اب ذرا فرق دیکھیے، اذیت کا لفظ ایک ہے، یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اور مؤمنین کے لیے بھی فرمایا یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مسلمان عورتوں اور مردوں کو اذیت دیتے ہیں۔ اذیت دینے کا عمل ایک ہے، مگر رسول کو اذیت اور مومنوں کو، مسلمانوں کو اذیت، دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کی اذیت کو کہا کہ اس نے کھلا گناہ لے لیا، بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیا۔ مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے یہ سزا دی، آگے پھر سزا الگ ہے، مگر فرمایا کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا، اور جس نے رسول کو اذیت دی اس کو اس سے جدا کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی تقسیم اور اس کے فارمولے کے خلاف ہے رسول کو مسلمانوں کی طرح عام مسلمان سمجھنا، یا اپنا بڑا بھائی سمجھنا، یا اپنے جیسا سمجھنا، یا اپنوں میں سے بڑے جیسے کی تکریم کرنا۔ رب الکائنات نے مومنوں کا ذکر کرنے کے لیے آیت الگ وارد کی، رسول کی اذیت کے لیے آیت الگ وارد کی۔ اس نے کہا مومنوں کو اذیت دی تو کھلا گناہ کیا، اور اگر رسول کو اذیت دی تو لعنت ہو تم پر دنیا اور آخرت میں، اور ذلت انگیز عذاب ہے، وعد لهم عذابا مہینا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اذیت دینا، تکلیف دینا رسول کا اللہ کے ہاں کچھ اور ہے، اور مومنوں کا ان کو اذیت دینا اللہ کے ہاں، مومنوں کو اذیت دینا گناہ کبیرہ ہے، رسول کو اذیت دینا گناہ کبیرہ نہیں، کفر ہے، ارتداد ہے، ذلت انگیز عذاب ہے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت ہے۔